کرنے سے نہیں۔ نہیں۔ اب اس موضوع کو اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے کہ جبکہ اس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، ذمہ دار احباب تشریف فرما ہے، قرآن میں لفظ ولی 20 مرتبہ ہے، 20 مرتبہ خدا نے لفظ ولی کا استعمال کیا ہے اور مختلف معنوں میں کیا ہے۔ لفظ ولی جو عربی زبان سمجھتے ہیں یا جو سمجھنا چاہتے ہوں، ولی مصدر ہے، اس سے بہت سے لفظ نکلتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظوں کے خاندان ہوتے ہیں۔ ولی جو لفظ ہے جو اس کا خاندان ہے، مثلا مولا بھی ولی سے نکلا ہے، تولا بھی ولی سے نکلا ہے، ولی نام، ولی قوم، یہ سارے جتنے بھی لفظ ولی سے نکلے ہیں یہ قرآن میں 236 مرتبہ ہے۔ لفظ ولی کو قرآن میں 20 مرتبہ تکرار کیا گیا ہے اور 20 مختلف معنوں میں تکرار کیا گیا ہے۔ اور قرآن کی آیت کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ قرآن کی آیت جو بھی چہرے سے نقاب اٹھائے نیچے سے علی نظر آتا ہے۔ بنیاد رکھنی ہوتی ہے کہ میں نے اگلے دنوں میں کس موضوع میں کس بنیاد کے تحت سفر کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ لفظ ولایت کو متنازع بنا دیا گیا کہ شاید لفظ ولایت متنازع ہے۔ 2 صورتیں مجھے نظر آئی ہیں کہ ولایت کے معنی کے اور ولی کے معنی کو جو چھپایا گیا، 2 صورتیں ہیں، یا علم کی کمی کی وجہ سے چھپایا گیا یا علی کے بغض کی وجہ سے چھپایا گیا۔ تیسری صورت ہے ہی نہیں۔ جس نے بھی ولی کا ترجمہ چھپایا یا اس نے علم کی کمی کی وجہ سے چھپایا یا اس نے بغض علی کی وجہ سے چھپایا۔ اب میں قرآن میں سے ولی کے ترجمے پڑھوں گا، آیت سے ولایت پڑھوں گا اور قرآن سے ولایت پڑھوں گا۔ اب آپ نے میرا ساتھ صرف اس صورت میں دینا ہے کہ میں قرآن سے آیت پڑھوں گا جس میں ولی کا تذکرہ ہے، آپ کا ذہن چھلانگ لگا کے علی کے دروازے پہ جائے کہ اللہ جو صفت ولی کی بتا رہا ہے یہ صفت علی میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صفت علی میں نظر نہ آئے تو پھر علی ولی اللہ نہ پڑھنا، لیکن اگر ولی جو بھی اللہ کہے وہ صفت علی میں نظر آئے تو پھر مان جانا کہ جیسا اللہ ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صرف ایک ہی بات نہیں ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صرف علی کی بات نہیں ہوئی، ہوم آیا ہے، ہوم جمع کا صیغہ ہے، اور وہ سب جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف علی ہی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی۔ آل محمد میں سے جتنے بھی میرے ائمہ ہیں ان میں سے ہر ایک امام حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ آئیے میں قرآن سے سب سے پہلی آیت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا کہ آپ کتنا اس آیت کے تعاقب میں جانے لگے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارک البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ولی ہے جو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ بادشاہ حسین ہاتھوں کو سلامت رکھتا ہے، جو فضائل علی اور ولی اللہ پہ بولے یہ کسی کے محتاج ہے۔ اللہ وہ ولی ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے۔ اس کا مطلب خدا نے ولی کی پہلی صفت بتائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں رہے نا، اندھیرے سے نکالے۔ وہ اندھیرے میں رہ کے اندھیرے سے نہیں نکالتا، وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اندھیرے سے مراد کیا ہے کہ کون سا اندھیرا؟ اندھیرے سے مراد، کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں الفاظ کی کمی ہے تو معنی بھی کمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں تاریکی کو اندھیرا کہنا ہے۔ تو آپ نے اکثر سیرت نبی، جو بھی بندہ سیرت نبی پڑھتا ہے، سیرت نبی پڑھتے ہوئے ایک جملہ تو بہت تکرار کیا جاتا ہے کہ جب رسول عرب میں آئے تو عرب میں جہالت کا اندھیرا۔ اس اندھیرے کا مطلب کیا ہے
کہ عرب میں جہالت ہی جہالت تھی، وہاں کچھ بھی سمجھنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی علم کا نور ہی نہیں تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، تاریکیوں کا راج تھا۔ سیرت نگار سب نے لکھا کہ عالم میں اندھیرا تھا جب نبی نے روشنی پھیلائی۔ اس کا مطلب ہے کہ حجت اسے کہتے ہیں جو اندھیروں سے نکالے۔ اب مکہ میں کیا اندھیرا تھا؟ مکہ میں کیا اندھیرا تھا؟ بت پرستی کرتے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، رشتوں کا تقدس نہیں تھا، شراب عام تھی، گناہ فخر سمجھ کے کیا جاتا تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں رشتوں کا تقدس نہیں تھا، وہاں بتوں کو سجدہ ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے انہیں بتایا کہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا نہیں کہا جاتا۔ جس گھر میں ماں ہو اس کا احترام کیا جاتا ہے، بہن سے نکاح حرام ہوتا ہے، بیٹی کا احترام کیا جاتا ہے، شراب حرام ہوتی ہے، جوا حرام ہوتا ہے۔ نبی نے یہ سب کچھ بتایا تو خدا نے کہا اس نے اندھیروں سے نکالا ہے، انہیں نور کی طرف لے کے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو رشتوں کی پہچان کروائے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو بتوں سے بچائے وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے کہا تھا اے عرب کے جاہلوں، مقابلہ ہم سے نہ کرنا، ہم نے نہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہے اور تمہیں رشتوں کا تقدس بھی دیا۔ ہم نے اللہ کے سوا کبھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا۔ جو اندھیرے سے نکالے اور نور کی طرف لے کے آئے وہ ولی۔ پہلی صفت ولی کی پہلی آیت میں نے پڑھ دی، پہلا ولی وہ ہوتا ہے جو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف لے کے آئے۔ لیکن اگلی صفت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ میں نے صرف آیت پڑھنی اور آپ کا ذہن چھلانگ لگا کے نجف جائے۔ یہ صفت علی میں پائی جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا۔ بندوں نے رائتی داد دی ہے، میں داد اندر سے نہیں لگا۔ جو ڈر جائے وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کی دوسری صفت خدا نے بیان کی جسے نہ خوف ہو نہ ڈر، جو بغیر خوف کے ہر جگہ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ پہلی صفت اندھیرے سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ دوسری صفت اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہوتا۔ قرآن نے تیسری صفت بیان کی۔ میں صرف ولی کی صفتیں پڑھنے لگا ہوں، آج صرف ولایت قرآن سے پڑھی جائے گی۔ خدا کہتا ہے اللہ تمہارا ولی ہے۔ کون سا ولی ہے؟ هو یحیی الموتى، وہ ولی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے پہلی صفت بیان کی تھی جو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دوسری صفت بیان کی ہے کہ جو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو بغیر خوف کے جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ تیسری صفت اللہ نے قرآن میں بیان کیا جو مردوں کو زندہ کرے، جو مردے کو زندہ کر دے، جو مردے کو زندہ کر دے وہ ولی ہوتا ہے۔ بندے چپ ہیں، میں فضائل علی تمہارے سینے پہ لکھنے لگا ہوں۔ کوفہ کے منبر ابیض میں بیٹھے تھے میرے بادشاہ علی ولایت کی صفتیں بیان کر رہے تھے۔ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اللہ بھی ولی ہے، تو بھی ولی ہے، تو اللہ تو مردے زندہ کرتا ہے، کیا تو بھی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ امیر المومنین نے ہاتھ پکڑا، کوفہ کے سب سے پرانے قبرستان پہ لے گئے۔ علی نے فرمایا اپنی مرضی کی قبر پہ کھڑا ہو۔ اس نے اپنی مرضی کی قبر پہ کھڑا ہوا۔ علی قبر پہ حکم پہ اذنی اٹھ، علی کے حکم سے مردہ کفن سمیت اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ بعض بندے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ غلط، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ولایت اور ہے، رسول کی ولایت اور ہے، علی کی ولایت اور ہے۔ جیسی اللہ کی ولایت ویسی رسول کی ولایت ویسی علی کی ولایت۔ پریشان ہو کے مجھے نہ دیکھنا، مذہب شیعہ میں سب سے پرانی کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی میں نہ ہو زبان منبر پہ کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ میرے چھٹے امام نے کہا تھا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت۔
جس نے ہماری ولایت کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. ولایت کہتے ہیں اختیار کو. اللہ کے پاس اختیار ہے, اس نے اپنی مرضی سے وہی اختیار رسول کو دیا. وہی اختیار علی کے پاس, وہی حسن کے پاس, وہی حسین کے پاس, وہی آج 12ویں کے پاس. ولایت اختیار کو کہتے ہیں. علی ولی اللہ توحید کی نفی کا نام نہیں, توحید کے ثبوت کا نام. جب ہم نے علی ولی اللہ کہا تو ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے سے اس کی ولایت کو پہچانا. جو مردوں کو زندہ کرتے وہ بھی ولی ہوتا ہے. آیت 3 پڑھی گئی نا, آئیے چوتھی آیت کی طرف چلتے. سورہ مبارکہ یوسف, یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں اسے قرآن میں دعائے یوسف بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کنویں میں پھینکا اللہ کے نبی یوسف کو, گرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا انت ولی الدنیا والآخرہ, تو مجھے بچا کیونکہ دنیا میں بھی تو ولی ہے, آخرت میں بھی تو ولی ہے. گرتے ہوئے حضرت یوسف نے کنویں میں اللہ کو ولی کہہ کے پکارا. یہاں قرآن نے چوتھی صفت بتائی, میں صفت پڑھنے لگا ہوں. جو نبی کو بچائے, بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے, جو نبی کو بچائے, جو نبی کو بچائے, جو نبی کو بچائے وہ ولی ہوتا ہے. میں نے مجلس پڑھ کے کہیں چلے تو نہیں جانا, کل بھی آؤں گا, پرسوں بھی آؤں گا, جب چاہو حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہو. علی نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا میں وہ ولی ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا. یوسف نے بلایا اللہ کو تھا, اللہ نے اختیار دیا علی کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہو گیا, بلایا اللہ کو تھا, اللہ نے اختیار دے کے علی کو بھیجا. ہمارے یا علی مدد پہ اعتراض نہ کرنا, مدد اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ علی کو بھیجتا. سے بچائے وہ ولی ہے. اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, علی کی ولایت. اللہ بھی ولی, رسول بھی ولی, علی بھی ولی. جیسا اللہ ولی ویسا رسول ولی, ویسا علی ولی. ولایت ایک ہے, ولی 3 ہے. اور خدا نے پہلے ولی کا تذکرہ نام لیا, انما ولیکم اللہ, میں ولی ہوں, اپنا نام بتایا. رسول کا باری ہے, نام بتایا. لیکن جب علی کی باری ہے تو خدا نے نام نہیں بتایا, نشانیاں بتایا. نشانی خدا نے ایسی بتا دی کہ جو کام ہر کوئی کر سکتا تھا. فرمایا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. آیت علی نے یہ نہیں کیا کہ خدا نے آیت پہلے بھیجی اور علی نے زکات اگر آیت کے اترنے کے بعد علی زکات دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علی کو ولایت کی ضرورت ہے. اگر تو امیر المومنین دیکھتے کہ اللہ نے ولایت کی نشانی بتائی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دے تو مجھے ولایت کی ضرورت ہے, میں حالت رکوع میں زکات دے دوں, نہیں, زکات پہلے دی, آیت بعد میں. پھر مجھے دو ہی جملوں میں سے ایک جملہ کہنے دو. یا اگر علی پہلے عمل کر رہے ہیں, آیت بعد میں آئی, اگر علی آیت کے بعد زکات دیتے ہیں اس کا مطلب علی کو بھی ولایت کی ضرورت ہے. اگر علی نے عمل پہلے کیا اور آیت بعد میں تو پھر مانو ولایت کو علی کی ضرورت ہے. اعتراض ہوتا ہے نا کہ ولایت علی ولی اللہ قرآن سے لکھا, اب میں قرآن سے علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوں. اور یہ بھی میرے معاشرے میں ایک انتہائی غلط بات مشہور ہوئی ہے کہ ہر چیز قرآن سے لکھا. اگر ہم سوال کرنے پہ آ گئے تو پھر کچھ بھی قرآن سے نہیں ملے گا.
اسلام کے 73 فرقے ہیں، نام قرآن سے دکھاؤ۔ ہر ایک ملک میں علیحدہ اسلامی حکومت ہے، نظام قرآن سے دکھاؤ۔ نمازیں 5 پڑھتے ہو، نمازوں کے نام قرآن سے دکھاؤ۔ فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3، عشاء کی 4، قرآن سے دکھاؤ۔ روزہ کتنے بجے رکھنا ہے، کتنے بجے کھولنا ہے، دکھاؤ قرآن سے۔ اگر ہر چیز قرآن سے دیکھنے پہ آؤ گے تو پھر تمہیں کچھ بھی قرآن سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب تک وارث کو نہیں ڈھونڈو گے۔ اور جب قرآن سے ڈھونڈنے کی بات آتی ہے تو پھر عبداللہ ابن عباس علی کے مفسر نوکر نے کہا تھا کہ میرا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے تو میں اس کی رسی کو بھی قرآن سے ڈھونڈ لوں۔ میرے گم شدہ اونٹ کی رسی کا ذکر بھی قرآن میں شروع ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس وارث قرآن ہے۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت پہلے آ گئی، علی نے عمل پہلے کر دیا تھا اور آیت بعد میں آ گئی۔ جب آیت اتر چکی تو خدا نے، رسول نے کہا کہ یہ کام کیونکہ علی نے کیا تھا۔ چند لوگوں نے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ دیکھو آیت میں علی کا نام نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، آیت میں علی کا نام نہیں ہے، خدا نے دی ہے نشانی۔ جب تک نبی زندہ ہے تب تک بتائے گا کہ علی نے انگوٹھی دی۔ نبی کے جانے کے بعد جب کبھی ہم بھی اپنی حکومت تو یہ آیت ہم اپنے اوپر بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ لہذا کرنا کیا ہے، حالت رکوع میں کسی فقیر کو دروازے میں کھڑا کریں گے، انگوٹھی دے دیں۔ واللہ و خدا میں عزا خانے میں باوضو ہوں، بندوں نے حالت رکوع میں انگوٹھیاں دی، اور انگوٹھی دینے کے بعد جا کے کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے بھی انگوٹھی دی ہے، کیا اس آیت کے مصداق ہم بھی ہو گئے؟ کہنے کے رسول نے فرمایا کیوں انگوٹھی دی تھی؟ کہنے کے ولایت کا مصداق ہونے کے لیے۔ فرمایا ولایت تو نہیں اتری، آیت بھی نہیں اتری، نماز دوبارہ پڑھو، اللہ نے تیری نماز باطل کر دی۔ تم نے بغیر وجہ کی حرکت کی۔ کہنے کہ اچھا تو علی نے بھی تو رکوع میں دی تھی۔ فرمایا علی کی نماز کوئی تمہاری نماز جیسی ہے؟ علی نے دی تھی اطاعت پروردگار میں، نماز ہے اطاعت پروردگار کا، اطاعت میں اطاعت آئے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اطاعت میں لالچ آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی۔ علی نے لالچ میں انگوٹھی نہیں دی تھی، علی نے اطاعت میں دی تھی۔ اطاعت میں اطاعت آئی تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ہیں جو حالت رکوع میں، میں نے قرآن سے ولی کی 5 صفتیں بیان کی اور 5 کی 5 جو الحمدللہ آپ کو علی کے دروازے سے نظر آئی، 5 کی 5 جو علی کے دروازے سے نظر آئی۔ اب اگر اتنی واضح دلیل علی کی ولایت کی تھی تو پھر آج میں پہلا سوال کھڑا کرنے لگا ہوں کہ لوگوں نے علی کی ولایت کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں رسالت امام نے مکہ میں آ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس دور میں عرب کے کافروں کے ہاں توحید کا کوئی تصور نہیں تھا، متوجہ بات کی کوئی تصور نہیں تھا۔ رسول نے فرمایا اللہ کو مانو، ایک طاقت ہے جس کو ماننا پڑے گا، وہ نظر نہیں آتی، اسے مانو۔ انہوں نے کہا ہم مان تو لیں گے لیکن بتا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو معجزہ دکھا۔ نبی نے اپنے اختیارات دکھائے، نبی نے اپنے معجزات دکھائے، اختیارات دکھائے، پتھروں سے کلمہ بڑھوایا، درخت کو چلایا، یہ معجزات نبی دکھاتے رہے۔ انہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی کلمہ نہ پڑھا۔ لیکن جب رسول مدینہ سے لشکر لے کے مکہ میں آئے تو کیونکہ یہ بظاہر جاہو حشم اور طاقت اور اقتدار کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے نبی کے معجزات اور اختیارات دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی طاقت اور لشکر دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ میں پوری ذمہ داری سے اسلامک ہسٹری پر، اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو مکہ میں بعد میں مسلمان ہوئے وہ رسول ان میں 40 سال رہ کے گئے، اس نبی نے معجزات دکھائے ہیں، اس نبی نے اختیارات دکھائے ہیں، یہ نبی کے اختیارات دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ جب رسول ایک بہت بڑا لشکر لے کے مدینہ کے باہر آئے اب یہ خوف زدہ ہو گئے، اب انہیں پتا چل گیا کہ اگر اب کلمہ نہ پڑھا تو مارے جائیں گے۔ اب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے لشکر دے کے، طاقت دے کے،
خم غدیر کے بعد اگر علی بھی لشکر لے کے آتے واہ 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 اس کی جرت تھی علی ولی اللہ کا انکار کرتا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر امیر المومنین خم غدیر کے بعد علی جیسا بہادر کون تھا؟ صرف بنی ہاشم کے جوانوں کو ہی تلواریں دے کے ساتھ رکھتے اور مدینہ کی گلیوں میں کہتے کہ مانو میری ولایت. تو جیسے مکہ کے کافروں نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، ویسے ہی مدینے کے منافق لمحہ دیر کیے بغیر علی ولی اللہ پڑھ لیتے. لیکن نہیں، علی ولی اللہ بزور شمشیر نہیں منوایا. علی اختیارات دکھاتا، انہوں نے انکار کیا. حسن نے اختیار دکھایا، انہوں نے انکار کیا. حسین نے اختیار دکھایا، انہوں نے انکار کیا. سجاد نے اختیار دکھایا، انہوں نے انکار کیا. ہر حجت اختیار دکھا کے منواتی رہی. یہ آج تک انکار کرتے آ رہے ہیں کیونکہ اب انہیں انتظار ہے کہ پہلا محمد بھی مکہ میں لشکر لے کے آیا تھا، آخری محمد بھی مکہ میں لشکر لے کے آئے گا. علی ولی اللہ پڑھیں گے لیکن جب مہدی کی ذوالفقار بتانا جن بندوں نے مکہ میں علی کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا کہ آج انہیں حقیقی مسلمان مانا گیا، انہوں ہی نے اسلام کو نقصان پہنچایا. اس کا مطلب ہے کہ موت کے ڈر سے اگر کسی کو مانا جائے تو پھر وہ مانا نہیں جاتا. ماننا وہ ہے جو اختیار دے کے مانا ہے. خدا قیامت کو لمبا کر رہا ہے کہ اب بھی اختیار کو مانو. اب بھی اختیار کو مانو، لیکن اب بھی اگر اختیارات دے کے، علی کے معجزات دے کے، علی کے فضائل دے کے، علی کے اختیارات دے کے مانا نہیں جاتا. اور حد ہو گئی ہے کہ کسی مسلمان سے جا کے پوچھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کرامن کاتبین کہ 2 فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی مسلک نے اس کا انکار کیا. مذہب اسلام کے جو عقائد مشترک ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ خدا نے ہر انسان پہ 2 فرشتے مقرر کیے. یہ ہے یا نہیں؟ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے. کہتے وہ کہاں ہیں؟ کاندھوں پہ. ایسا ہی ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے دائیں چلتے ہیں، ایک دائیں چلتا ہے ایک بائیں چلتا ہے. فرمایا نہیں، وہ تمہارے کاندھوں پہ. خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تمہارے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا وہ تمہارے کاندھوں پہ، شانوں پہ ہیں. میں نے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین 2 فرشتے، رحمت والے فرشتے، کرامت والے فرشتے، عزت والے فرشتے جو تمہارے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں صرف لکھنے کے لیے تاکہ تم قیامت والے دن مکر نہ سکو. اگر تم قیامت والے دن کہو کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا تو وہ فرشتہ گواہی دے جو لکھ رہا ہے. 2 بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ جی شانوں پہ. کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھے ہوا کہ یہ 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہیں. دکھا. کہتے جی ہیں لیکن نظر نہیں آتا. تو 2 نہ نظر آنے والے مان لے تو مسلمان. کہاں چلے گا؟ تیرے پاس 2 نہ نظر آنے والے ہوں تو تو پھر بھی مسلمان. ہم ایک نہ نظر آنے والا مانے. اگر 2 نہ نظر آ کے لکھ سکتے ہیں تو ایک نہ نظر آ کے لکھوا سکتا. یہ جو کاندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ گواہی کے لیے ہیں، یہ کندھوں پہ ہیں تو گواہی کے لیے، یہ شانوں پہ ہیں تو گواہی کے لیے. بادشاہ حسین مجھے ایک ایسے چہرے کی زیارت کروانا جو اس جملے کو ویسے سمجھ سکے جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب تو شانوں پہ ہیں وہ گواہ ہوتے ہیں. گواہ ہمیشہ شانوں پہ ہی ہوتے ہیں. گواہ ہمیشہ کاندھوں پہ ہی ہوتے ہیں. جو میرے شانوں پہ ہے وہ میرے گواہ ہے، جو تیرے شانوں پہ ہے وہ تیرے گواہ ہے، جو محمد کے شانوں پہ ہے. جو مصطفیٰ کے شانوں پہ ہیں.
مصطفیٰ کے شانوں پہ وہ مصطفیٰ کے گواہ، جو تیرے شانوں پہ وہ تیرے گواہ۔ دائیں شانے پہ حسن بیٹھا ہے، دائیں شانے پہ حسین بیٹھا ہے۔ تمہیں اپنے شانوں والے گواہوں پہ تو یقین ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے شانوں پہ بیٹھے، آج مولوی نے کہا کہ درمیان سے مانگ نکالو، یہ نبی کی سنت ہے۔ مانگ نکال لی، یہ پوچھا ہی نہیں کہ نکالی کیوں۔ ہاں یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ہمارے رسالت مآب بالوں میں سے درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ تم نے نبی کو دیکھا، مانگ نکال لی، یہ پوچھا نہیں کہ کیوں نکالتے تھے۔ سنتیں دیکھی، وجہ نہیں پوچھی۔ رسالت مآب درمیان سے مانگ اس لیے نکالتے تھے، دائیں کاندھے پہ حسن بیٹھتا تھا، بائیں کاندھے پہ حسین بیٹھتا تھا، ادھر والی زلف حسن پکڑتا تھا، ادھر والی زلف حسین پکڑتا تھا۔ نبی کہتے میں گوارا ہی نہیں کرتا، جتنی حسن کے ہاتھ میں ہو اتنی ہی حسین کے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت، ہم اللہ کو بھی ولی مانتے ہیں۔ دوسری ولایت اس کے رسول کی ولایت، رسول بھی ولی ہے۔ اب علی کی ولایت تو پڑھتے ہیں، میں آج رسول کی ولایت پڑھنے لگا کہ رسول کے پاس کیا اختیار ہے۔ رسول کا سب سے بڑا اختیار سنو قرآن سے، سورہ مبارکہ آل عمران سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ سب سے بڑا اختیار ہے رسول کا۔ خدا نے کہا کہہ دے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کے سجدوں کی ضرورت نہیں، فاتبعونی، یہ صرف تیری اتباع کرے۔ میرا محبت، یہ ہے میرے نبی کی ولایت۔ اگلا تبدیل کروں، یہ ہے علی کے نبی کی ولایت۔ یہ ہے من کنتو مولا والے نبی کی ولایت، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا محمد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ان کی محبت کی ضرورت نہیں، فتح یہ صرف تیری اتباع کرے۔ اور جب یہ تیری اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا۔ تم بھی محبوب پروردگار بن سکتے ہو اگر اتباع مصطفیٰ میں ہو۔ کرو میرے مصطفیٰ کی اتباع، جو میرا محمد کہے۔ اب میرے اللہ اور رسول کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ خدا نے دوسری آیت میں بتا دیا کیسے کرنی ہے۔ فرمایا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا، یہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول دے وہ لے، جس سے روکے۔ آیتیں ایسے ہی نہیں اترتی، اس کا مطلب رسول دیتا بھی ہے روکتا بھی ہے۔ جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ جو دیتا ہے وہ انعمت علیہم ہے، جس سے روکتا ہے وہ غیر المغضوب علیہم۔ جو دے، جو رسول دے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں گھروں میں بیٹھ کے کافر تو کوئی کہہ دے تو آسان ہے، خدا کہتا جو محمد دے وہ لے لو۔ رسول نے غدیر میں علی دیا، ہم نے لے لیا۔ پورے کا پورا دین اتباع رسول میں بند ہے، پورے کا پورا دین اتباع رسول میں بند ہے۔ رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ رسول نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں لیکن لالچ رکھ لیا۔ رسول نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں لیکن خوف کھا گئے۔ رسول نے کہا ایک فرشتہ آتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا لیکن ہم ایمان لے آئے۔ رسول نے فرمایا ایک میکائیل نامی فرشتہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا، ہم نے مان لیا۔ رسول نے فرمایا اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا، مان لیا۔ رسول نے فرمایا آسمان 7 ہے، ہم نے مان لیے۔ فرمایا نمازیں 5 ہے، ہم نے مان لی۔ فرمایا روزہ اس وقت پہ سحر رکھنا ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا حج پہ اتنے چکر لگانے ہیں، ہم نے مان لیا۔ فرمایا صفا اور مروا پہ دوڑنا ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا بڑوں سے محبت کرو، ہم نے مان لی۔ فرمایا چھوٹوں سے شفقت کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا درمیان سے مانگ نکالا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا مسواک کیا کرو، ہم نے کہا یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا داڑھی اتنی رکھا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ جو کہتے گئے وہ کرتے گئے، جو کہتے گئے وہ کرتے گئے۔ محمد کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، غدیر میں دکھائے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں؟ جو اللہ دے رہا تھا وہی علی دے رہا۔
جو قرآن دے رہا تھا کیا 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 اس کا مطلب تو نے نبی سے بھی وہ لیا جو تیری مرضی میں تھا. اور نبی نے جب غدیر میں علی دیا تو کس انداز سے دیا؟ صدقے جاؤں یا رسول اللہ، تو جانتا تھا تیری امت کے دلوں میں علی کا بوس ہے. نبی نے سیدھا ہی علی نہیں پہنچایا، پہلے ان سے کچھ منوایا. اب آپ کو تو نہیں پتا کہ میں تقریر کر رہا ہوں کہ میں اگلا جملہ کیا پڑھنے والا ہوں. میں آپ سے پہلے کچھ منوا لوں، میں آپ سے کہوں گی جی میں کچھ کہوں گا تو آپ سب مانیں گے. میں بہت دیکھیں میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان کی عزت واجب ہے، آپ سب اقرار کر لیں، اور میں اس کے بعد کہوں کہ آپ سٹینڈنگ فارم بھر دیں. میں کہہ نہیں رہا، میں ویسے مثال دے رہا. تو آپ کو پہلے میں ذہن بنواؤں پھر کچھ بنواؤں. اب نبی نے ذہن کیسے بنوایا سنیے گا پلیز ساتھ. نبی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو نبی ہوتا ہے نا، یہ مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. تمہارے پاس تمہارا نفس ہے لیکن مالک میں ہوں. تمہارے نفسوں کا حاکم میں ہوں. سب نے کر لگے لبیک یا رسول اللہ، ہم نے کبھی انکار کیا، مانتے کہ آپ مالک ہیں. فرمایا پھر سنو اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا وانا مولاکم، میں تمہارا مولا. کہنے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. فرمایا من کم تو مولا. میں بات سمجھانے لگا ہوں. نبی نے پہلے کہا، پہلے اپنی ولایت منوائی. میری ولایت کیا ہے؟ میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. یہ ہے میری ولایت. پھر اس کے بعد نبی نے دوسری بات کی وہ اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے. میرا اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے. اب آیت کی تفسیر دیکھنا، میں بس اسی جملے میں آج رکنے لگا ہوں. انم ولیکم اللہ، اللہ ولی. رسول کہہ رہے اللہ مولانا، اللہ میرا ولی ہے. یہ ہو گئے انم ولیکم اللہ، پہلا ولی بنوا لیا. پھر فرمایا انا مولاکم، میں تمہارا مولا. ورسولہ، دوسرا ولی بھی بنوا لیا. پھر کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں. پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. رسول نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ میں جنات کا، میں ملائکہ کا، میں فرشتوں کا، میں انسانوں کا، میں مدینے والوں کا، میں مکے والوں کا. فرمایا جس کا ہوں اس کا علی مولا ہے. پہلے کہا اللہ میرا مولا ہے، یعنی کہ اللہ، میں اللہ کو مولا مانتا ہوں. اللہ پہ واجب نہیں کہ وہ مجھے مولا مانے. بات بڑی نتیجے والی ہے اور اس پہ آج کی گفتگو روکنے لگا. کیا کہنے؟ رسول نے فرمایا کہ اللہ کو میں مولا کہتا ہوں، اللہ مجھے مولا نہیں کہتا. سبحان اللہ. میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بڑی گہرائی میں جا کے بات سننا. رسول نے کہا کہ اللہ کو میں مولا کہتا ہوں، اللہ نہ مجھے مولا کہتا ہے نہ علی کو مولا کہتا ہے. اللہ نہ میری اطاعت میں ہے نہ علی کی اطاعت میں ہے. میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، تم میری اطاعت میں ہو. لہٰذا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. رسول نے توحید کو اوپر رکھ لیا، پھر اپنی رسالت منوائی، پھر علی کی ولایت منوائی. فرمایا صرف اللہ ہی پہ ہے کہ وہ علی کو مولا نہ مانے. صرف اللہ ہی پہ ہے کہ علی کو مولا نہ مانے. صرف اللہ ہی ایک ایسا ہے جو علی کو مولا نہ مانے. بندے سامنے کھڑے تھے ریگستان میں، سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ خطبہ دے رہا ہے. نبی خطبہ نہیں دے رہا تھا، نبی پلٹا کے دوبارہ مکے میں پھینکنے لگا تھا. نبی نے فرمایا تم نے آج کے بعد علی کو مولا ماننا ہے. صرف اللہ ہی ہے جو علی کو مولا نہیں مانے گا. آج کے بعد اگر تم میں سے کسی نے علی کو مولا نہ مانا تو اس نے اپنے آپ کو توحید کا شریک بنا لیا. اس نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک جملہ سمجھ میں. علی کو مولا نہ ماننے کے لیے صرف اللہ ہونا چاہیے.
ماننا تو پھر اللہ بنو. اور جو اللہ کے ساتھ خود کو شریک ہے وہ ہوتا ہے مشرک. علی کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا, علی کا انکار کرنے سے بندہ مشرک ہوتا. نعرہ حیدری حیدری. تم سے کس نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ مشرک ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنے سے تو بندہ توحید پرست ہوتا ہے. واہ واہ. ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ علی اللہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے علی کو پہچان لیا. میری تو نظر میں ایک ہی بندہ تھا جو اس جملے میں چپ رہنا تھا, لیکن سارا مجمع چپ ہو گیا. میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں. اگر ہم نے کہا کہ علی اللہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے علی کو پہچان لیا. اور رسول فرماتے ہیں یا علی ما عرفک الا اللہ وانا, اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. اب جو بھی علی کو پہچاننے کا دعویٰ کرے یا تو وہ خود کو رسول کہے یا تو وہ خود کو علی ولی اللہ پڑھنے والا نصیری نہیں ہو سکتا, لیکن علی ولی اللہ کا انکار کرنے والا کافر ضرور ہو سکتا. فضائل علی پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا, علی کا انکار کرنے سے بندہ مشرک. بڑی آسان چیز ہو گئی نا بندے کو تانا دینے کے لیے, الزام لگانے کے لیے. بڑی آسان چیز ہے یہ مشرک ہے جی, مشرک ہے. مشرک کی تعریف کیا ہے؟ جو شرک کرے. شرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ مانے, اسی کو مشرک کہتے ہیں. جو اللہ جیسا کسی کو مانے, جاؤ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, التوحید شیخ صدوق کی اٹھا کے دیکھ لو. بندے نے آگے معصوم سے پوچھا تھا مولا شرک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تو بتا شرک کسے کہتے ہیں. اسے کہا مولا اللہ جیسا کسی کو مانو تو وہ شرک ہے. امام نے کہا تو بتا اللہ کیسا ہے. اردو زبان سمجھنے والے جیسا وہ بتا سکتا ہے جس نے کیسا دیکھا ہو. کیا کہنے. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جیسا آپ پڑھ رہے ہیں ایسا ہی ہمارا بھی ایک بھائی پڑھتا ہے. اس کا مطلب آپ نے مجھے بھی دیکھا ہے, اسے بھی دیکھا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا نارتھ ہیمپٹن میں یہ دعائے زہرا امام بارگاہ, ایسا پاکستان میں بھی امام بارگاہ ہے. اس کا مطلب میں نے اسے بھی دیکھا ہے, اسے بھی دیکھا ہے. فرمایا جو اللہ جیسا کسی کو مانے, امام نے فرمایا اللہ جیسا تو وہی مانے گا نا جس نے پہلے اللہ دیکھا ہو, جس کو پتا ہو کہ اللہ کیا ہے. اب بتاؤ تمہارے ذہنوں میں تصور توحید کیا ہے؟ جب تمہارے ذہنوں میں توحید کا تصور ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تم اللہ جیسا کیسے بنا سکتے ہو؟ پھر پورے قرآن میں اللہ بار بار کہہ شرک سے بچو, شرک سے بچو, شرک سے بچو. پھر اللہ کس شرک کی بات کر رہا ہے؟ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو. امام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ ماننا شرک نہیں ہوتا, ہمارے ساتھ کسی کو ماننا شرک ہوتا. مشرک ہو جاؤ گے. ہم ولی ہیں, ہمارے ساتھ کسی کو ولی مانو. اب مجھے نہیں پتا کون بندہ سینے کے اندر بات نہیں دے گا. ہم حجت ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو حجت نہیں. ہم مولا ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو مولا. مشرک ہو جاؤ گے. ہم امام ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو امام. مشرک ہو جاؤ. علی سے دور ہونے کا نام شرک ہے. ولایت علی تحفظ توحید کا نام ہے. علی ولی اللہ بقائے توحید کا نام ہے.
बात यहीं पे रुकेंगे इंशाल्लाह, यहीं से बात को कल लेके आगे बढ़ेंगे और विलायत फिल कुरान अली वलीउल्लाह कुरान से साबित करेंगे कि विलायत अमीरुल मोमिनीन किसे कहते हैं। अगर दुनिया अली वलीउल्लाह को समझ गई होती फिर अली की ये रातें क्योंकि रोने की हैं, जो भी आते हैं वो रोने की नीयत के साथ आते हैं, क्योंकि हम फजाइल सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं, वरना आले मोहम्मद के यहाँ जो मजलिसें होती थी, आइमा के यहाँ जो मजलिसें होती थी, वहाँ सिर्फ मरसिया पढ़ा जाता था। मौला जाकिर को खड़ा करते कहते हमें हमारे जद का मरसिया सुना। लेकिन ये हम मजलिसों को फजाइल इसलिए पढ़ते हैं कि जिनको रोया जाए उनकी फजीलत का पता चल जाए, जिनको हम रो रहे हैं उनकी फजीलत क्या थी। बुजुर्ग मुकद्दमीन जाकिरीन एक जुमला कहा करते थे, वो मैं जुमला दोहराने लगा, बड़ा खूबसूरत जुमला। वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो आले मोहम्मद को अता किया उसे फजाइल कहते हैं, जो उम्मत ने आले मोहम्मद को जो अल्लाह देता था वो फजाइल, जो उम्मत देती रही वो मुस्ताहिल। आज यकम मुहर्रम है, हुक्म है कि आज का मज़मून विदा पढ़ा जाए, रवानगी पढ़ी जाए। मौजू इतना बड़ा है कि रवानगी अगर पढ़ी जाए 1 घंटा भी रवानगी के मज़ामीन पढ़े जाते। रवानगी पढ़ूं, हुसैन का दरबार से आना पढ़ूं, हुसैन का फरिश्त लिखना पढ़ूं, बहुत लंबा मजमून हो जाएगा। एक ही दिन रवानगी पढ़नी है, कल फिर अगले मजमून आ जाएंगे, कल इमाम हुसैन की आमद पढ़ी जाएगी। जो तरतीब मुझे जनाब नासिर जाफरी साहब ने दी है उसके मुताबिक आज ही का एक दिन है, वरना हम बहुत सी जगहों पे 2-2, 3-3 दिन रवानगी पढ़ी जाती है, तो आज एक ही दिन है। तो आज रवानगी में मैं हुसैन के विदा पढ़ने लगा, मैं हुसैन की रुखसतें पढ़ने लगा। मातमी मातम की तैयारी करना, पहला विदा हुसैन ने दरबार से आने के बाद किया नाना की कब्र में, पहला विदा। बहुत मुश्किल होता है शरीफों के लिए वतन छोड़ना, और फिर हुसैन जैसा जहां नानी की कब्र, जहां माँ की कब्र, सबसे पहला विदा किया हुसैन ने कब्र मुस्तफा पे आके। किताबें कहती हैं 27 रजब की ढलती हुई शाम थी, 26 रजब को हुसैन दरबार से आए। 27 का सारा ये दिन हाशमियों को तैयार किया। जब मुकम्मल तैयारी हो गई तो 27 और 28 की दरमियानी शब हुसैन उठे, नाना की कब्र पे गए। नाना की कब्र पे जाके हुसैन ने सर से अमामा उतारा, कब्र मोहम्मद पे हाथ रखे, कहते नाना यजीद से किसने कह दिया कि तेरा बेटा कोई नहीं। जो मजमून सुन के रोने के आते, नाना मैं तेरा हुसैन तेरा दीन बचाने के लिए वतन छोड़ रहा हूं। नाना मुश्किल है, तेरी कब्र से दूरी है, लेकिन नाना मैं चाहूंगा, नाना तेरा दीन बचाना है। कब्र रसूल से आवाज आई, हुसैन मिशन बड़ा मुश्किल है, सिर्फ मेरी नबूवत नहीं, आदम से लेके तेरे बाबे अली तक सबकी मेहनत अब तेरे हाथ में। हुसैन बचाएगा, नाना बचाएगा। हुसैन तैयारी, नाना 40 दरवाजों को बंद करूंगा तेरा दीन बचाने की। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना तू परेशान ना हो, मैं माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियां करूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना मैं मक्के में जाके गधे हराम करूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना तू परेशान ना हो, मैं 2 मुहर्रम करबला के जंगल में उतर जाऊंगा। हुसैन जंगलों में उतरने से दीन नहीं बचता। कब्र मुस्तफा से उठ के खड़ा हुआ, फातिमा का लाल हाथ बांध के कहता नाना तू ना घबरा, 7 मुहर्रम मेरी सकीना प्यासी हो जाएगी। हुसैन प्यासे रहने से दीन नहीं बचता, रोकेगा नाना तू ना घबरा, 8 मुहर्रम मेरी ज़ैनब प्यासी रहेगी। हुसैन प्यासे रहने से दीन बचता तो इब्राहिम इस्माइल को प्यासा रख के बचा लेता। फरमाया नाना तू ना घबरा, 10वीं मुहर्रम का सूरज तुलू होने दे, मैं अकबर का जिगर दूंगा, गाजी के बाजू दूंगा, कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा, असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा और मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। आवाज आई हुसैन इतना कुछ दे के भी दीन ना बचा, रोका था नाना तू ना घबराना, सर सईदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। कहते मोहम्मद से आवाज आई अगर तेरे सर के बाद भी दीन ना बचा, हुसैन दामन को छाड़ के उठ
ابھی قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی، یا سیدوں کی حویلی سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آئی حسین گھبرانا، نانے سے وعدہ کر گیا، کربلا جانے تو جانے، شام جانے دل جانے، کربلا جانے تو جانے، شام جانے دل جانے، میں حسین میں رہتا حسین شام میں دین میں بچاؤں گی۔ حسین رو کے لے نانا تیرا دین بچ گیا، نانا تم سب نے مل کے محنت کی اور یثرب کو مدینہ کیا، نانا تو اکیلا نہیں تھا، تیرے پاس میرے بابے علی کی تلوار تھی، تیرے پاس میری ماں فاطمہ کی دعائیں تھی، نانا تم سب نے محنت کی اور یثرب کو مدینہ کیا، نانا میں اپنا شہر بنانے جا رہا ہوں، نانا میں صحرا کو ڈھونڈوں گا، نانا میں اتنا خوبصورت شہر بنا دوں گا، تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میری شہر لائے مجھے حسین، نانا میں اپنا شہر بناؤں گا، نانا بابا ہو گیا، نانا تیرا دین بچے گا، نانا بیٹے کا الوداعی سلام، اگلی سطر پڑھوں جو رونے کے لیے آئے، نانا تیری قبر پہ روز میں چراغ جلانے آتا تھا، میں تیری قبر کا مجاور ہوں، نانا میں 7 سال کی بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا وہ تیری قبر پہ چراغ جلانے آیا کرے گی، نانا 9 دن میری سغرا کو تسلیاں دینا، 10ویں والے دن میری سغرا کو اپنی قبر سے اٹھنے نہ دینا، نانا بیٹے کا آخری سلام، یوں اٹھے قبر رسول سے جیسے تھکا ہوا مزدور گھر میں، حسین نے ایسے بلا تشبیہ کمر پہ ہاتھ رکھے، قبر محمد سے اٹھے، چند گز کے فاصلے پہ تھی ماں کی کچی قبر، ماں کی قبر پہ نظر پڑی، میں دوسرا ودا پڑھنے لگا، ماں کی قبر پہ نظر پڑی، حسین روتے روتے بیٹھ گئے، جن کی مائیں ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں جناب سیدہ کے پہلے سے جواب، میں جملہ معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، ماؤں سے بچوں کے رونے برداشت نہیں ہوتا، اگر بچہ ماں کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہو تو ماں کا دل گھبرانا شروع ہوتا ہے، ماں دوسری یا تیسری بار کہتی ہے اب روتا بھی رہے گا یا کچھ بتائے گا بھی، حسین قبر زہرا پہ جا کے صرف روئی جا رہے تھے، فاطمہ کی قبر سے آواز آئی حسین صرف روئے گا بھی یا کچھ بتائے گا، رو کے کہتے ہیں اماں ایک بار قبر سے اٹھ کے باہر آ میری زینب تیار ہو گئی، بہنے لے کے شہر چھوڑا، اماں تیرے دین میں مصیبت بن گئی ہے، اماں میں بہنے لے کے جا، اب میں جملہ سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، قبر سیدہ سے آواز آئی حسین میں نے اتنا زخم برداشت کیا تھا دین پھر بھی نہیں بچا، تو کہتا نہیں اماں قربانیاں زیادہ دینی پڑی، اماں تیرا صرف دروازہ جلیا مجھے خیمے جلوانے پڑے، اماں تیرا صرف ایک پہلو زخمی ہوا، اماں حسین کو سر سے لے کے پاؤں تک اماں الوداع، اماں حسین جا رہا ہے، قبر سیدہ سے آواز ہے حسین تو تنہا نہیں جائے گا، جہاں جہاں تو جائے گا ماں ساتھ آئے گا، حسین تیرے آخری سجدے تک ماں تیرے ساتھ رہے، 2 ودے سن لیے، 5 ودے پھر پڑھوں گا، تیسرا ودا ماں کی قبر سے اٹھے حسن کی قبر پہ، بلا تسبیح قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے کہتے کاش آج تو زندہ ہوتا، میں تیرے ساتھ مشورے کرتا، آج مجھے حسن تیری بڑی یاد آ رہی ہے، قبر حسن سے آواز آئی حسین خود کو تنہا نہ سمجھنا، میرا قاسم یتیم سمجھ کے ناراض نہ کرنا، جب دین میں مشکل آئے میرے حصے کی قربانی قاسم کی صورت میں، پہلا ودا رسول سے، دوسرا ودا ماں سے، تیسرا ودا بھائی سے، حسین حویلی آئے، چوتھا ودا کیا حسین نے نانی ام سلمہ، سفید بال نبی کی زوجہ کے، حسین گئے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے، ماں میرا سلام، بی بی ام سلمہ جو ضعیفہ ہو چکی تھی اپنے ابرووں کو اٹھایا،
حسین آج تیرے چہرے پہ غربت کیوں ہے؟ اماں مدینہ چھوڑ آؤ. بی بی ام سلمہ جس کو تاریخ یاد ہے نا کسی بی بی ام سلمہ کو رسول نے کربلا کی خاک دی تھی. اب وہ اس روایت کو ذہن میں رکھ کے مصعب سنیں. جب کہا نا اماں مدینہ چھوڑ آؤ, بی بی ام سلمہ کی آواز ہے حسین جا کہاں رہے ہیں؟ تو کہتا اماں عراق. تو میں کہتی کہیں اور چلا جا, عراق نہ جا. حسین کہیں اور چلا جا, عراق نہ جا. مجھے تیرا نانا رسول ایک خاک دے کے گیا ہے. اسے کہ جب یہ لہو بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا ہے. بی بی ام سلمہ سے ودا کر کے حسین اگلا ودا کرنے کے لیے آئے غازی کی ماں کے پاس. ام البنین کے حجرے میں آگے کہا اماں بیٹے کا آخری سلام. شہزادی ہاتھ باندھ کے کہی تو کہتی ہے تمہارا طرز ہے تم ماں کہتے ہیں, میں تو کلیزی کا دعویٰ لے کے آئی تھی. مولا کیوں وطن چھوڑ ہے؟ فرمایا دین نامے کا بچانا ہے. تڑپ کے چند قدم آپ جن کے گھروں میں علم ہے نا, جو غازی کے علم پہ سلام کرتے ہو, جن کی منتیں عباس پوری کرتا ہے, 4 قدم آگے بڑھ کے کہتی ہے حسین اگر جانا ہی ہے تو ایسے کر غازی کو ساتھ رکھنا, جب دین میں مصیبت آئے گی تو غازی کو لڑنے دے گا. بی بی ام البنین کے سامنے عباس کی ماں کا یوں جھریوں والا ہاتھ حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا اور عباس کی ماں کے ہاتھ کا بوسہ دے کے کہنے لگا اماں مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے غازی کو لڑنے نہیں دینا. جب کہنا میں نے تیرے غازی کو لڑنے نہیں دینا, روک کہتی پھر جنگ کرنے نہیں جا رہا. حسین روک نے جنگ کرنے جانا ہوتا تو زینب کو ساتھ لے کے جاتا. زینب کا نام آنا تھا. ام البنین دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی. روک کہتی علی کی بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے. فرمایا ہاں علی کی بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے. ام البنین دوڑ کے کمرے میں گئی. غازی کا ہاتھ پکڑا, رقیہ کا ہاتھ پکڑا, قبر محمد پہ لے گئی. روک کہتی قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے آنے دے جب تک تم زندہ رہو گے. زینب کی چادر وعدہ کرو غازی, رقیہ وعدہ کر اپنی چادر دے دینا, بطور کی بیٹی کی چادر بچانا. عباس وعدہ کر سر دے دینا, حسین بچانا. اولاد سے قسمیں لے لی, آخری ودا پڑھنے لگا ہوں, سلام کرنے لگا ہوں. سب کا ودا ہو گیا, اونٹ تیار ہو گئے, ہاشمی گھوڑوں پہ سوار, سیدزادیاں محملوں میں بیٹھ گئے. محلہ بنی ہاشم میں آل محمد کے اونٹ تیار تھے. آلیہ اپنے حجرے سے نکل کے اپنی اماری میں آ چکی تھی. رقیہ بیٹھ چکی تھی, کلثوم آ گئی تھی, رباب اصغر کو چھپائے ہوئے تھی. ہر ایک علی کی بہو, علی کی بیٹی اپنی اپنی اماری میں تھی. علی کے بیٹے اپنے اپنے گھوڑوں میں تھے. حسین ایک مرتبہ پورے کارواں کو دیکھ رہے تھے. پورے کارواں کو دیکھتے دیکھتے حسین نے ایک مرتبہ اپنی بند حویلی کو دیکھا. 40 بند دروازے دیکھے. 40 بند دروازے دیکھے حسین نے کہا غازی تو کافر روک, مجھے ایک بار گھر جانا ہے. آخری مرتبہ آخری ودا پڑھنے لگا ہوں, جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو. آخری مرتبہ حسین 40 دروازوں کے درمیان آئے. حسین نے ایک ایک دروازہ کھولا بند کیا, کھولا بند کیا, کھولا بند کیا. جب عباس نے دیکھا کہ حسین بار بار کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, عباس کی آواز آئی مولا کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا میری سغرا نظر نہیں آ رہی. جب کہا میری سغرا نظر نہیں آ رہی, عباس رو کے کہتے وہ حسین کی بیٹی تھی, میری ہمت نہیں تھی, میں بول نہیں سکا. سغرا محمل میں بیٹھ گئی ہے. جب کہا سغرا محمل میں بیٹھ گئی ہے, حسین نے کہا غازی میں نے تجھے کہا تھا کہ سغرا نے ساتھ نہیں جانا. رو کہتا میں کیا کرتا, وہ حسین کی بیٹی تھی, میں کنیز کا بیٹا تھا, وہ محمل میں بیٹھ گئی ہے. اتنا کہنا تھا یا حسین نے پھیرتی ہوئی نظروں سے دیکھا. غازی نے قدم ہٹانے شروع کیے, قاسم نے قدم ہٹانے شروع کیے. حسین کی آواز آئی اکبر بہن کو محمد سے اتار کے لا. اتنا کہنا تھا, اکبر کی آواز آئی تو آ کر تیرا اکبر مدینے مر جائے, میں اپنے ہاتھوں سے سغرا کو کیسے اتاروں. اکبر ہماری کے قریب گیا, آواز آئی سغرا تو نے نہیں جانا. شادی ہوگی مجھے ایک بار کربلا
نوا خانوں کو دکھاتے رہو، پھر ماتمیوں کو، پھر آگے پیچھے قافلہ، کوئی خالی جگہ نہیں دکھانا۔ تیریاں